یسایہ 55 باب۔ خداوند رحم کرتا ہے، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ، مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بیزار اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ دیکھو، میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرمانروا۔ دیکھ، تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی، خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی، کیونکہ اس نے تجھے جلال بخشا ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے، اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے، اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے، اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی، بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس لیے میں نے اسے بھیجا میسر ہوگا، کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے۔ پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوں گے، اور میدان کے سب درخت تال دیں گے۔ کانٹوں کی جگہ صنوبر نکلے گا، اور جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ یسایہ 56 باب۔ خداوند کی امت میں ساری قومیں شامل ہوں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو، اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے، اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم زاد جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے، خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا، اور کھوجا نہ کہے کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں، اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہے اختیار کرتے ہیں، اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹے اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا، اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا، اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا،
اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خداوند خدا جو اسرائیل کے پرگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا۔ اے دہشتی حیوانوں، تم سب کے سب خانے کو آؤ، ہاں اے جنگل کے سب درندوں، اس کے نگہبان اندھے ہیں اور سب جاہل ہیں، وہ سب گونگے کتے ہیں جو بونگ نہیں سکتے، وہ خوب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، وہ نادان چرواہے ہیں، وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے، ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی منافع ڈھونڈتا ہے، ہر ایک کہتا ہے تم آؤ، میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشے میں چور ہوں گے، اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی بہتر۔ آمین۔